میں نے 8 مہینے جیل کے اندر لوگوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا، انکار کرتے تھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصیبتیں جیسی آتی ہیں وہ آدمی سٹپٹا جاتا ہے، گھبراتا ہے۔ اس وقت بھی کوئی چیز اگر تمہیں روکتی ہے تو یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات اگر آ گئی مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات بنانا ہے، ان کی مرضی اس میں ہے تو میں اس میں راضی ہوں، پھر اس کے بعد سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ ورنہ پوری زندگی میں کبھی آپ کو اینزائٹی سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، یہ بے چینی سے اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ آج جن لوگوں کے بھی یہ سوال ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، آپ کتنے بھی وظیفے پڑھ لو، خواہشات کم نہیں ہے تمہاری، نمازیں خوب پڑھ لو، ابھی دل گھبرایا، بے چینی ہوئی، حضرت کون سا وظیفہ بتاؤ، دل بہت بے چین ہے، 100 بار یہ پڑھ لو، 100 بار یہ پڑھ لو، کوئی بھی بتا دیا آپ پڑھ تو لیا۔ میں کہتا ہوں صرف یہ تمہارے وظیفے بھی تمہارا علاج نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، شوگر ہو گئی ہے اور آپ کو ہم نے گولیاں دے دی، 5 گولیاں صبح، دوپہر میں اور شام میں کھا لو، بہت اچھی گولیاں، بہت مہنگی گولیاں ہیں، یہ گولیاں لے کر کے گئے ٹیبلٹس شوگر، 8 دن کے بعد پھر کہتے کچھ بھی شوگر ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے، روز کھا رہا ہوں۔ پھر میں نے معلوم کیا گولیاں تو 5 ہر ٹائم پہ لیتے ہیں، لیکن روزانہ 1 کلو شکر بھی کھا رہے ہیں، میٹھا خوب کھا رہے ہیں اور گولی بھی کھا رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہماری خواہشات ہے اس کی لمٹ کرنا پڑے گا، اس کی لمیٹیشن اگر ختم یا روک نہیں لگے گی تو کبھی بھی بے چینی کا علاج نہیں کر سکتے ہم۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں چند مثالوں کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے اپنی زندگیوں کی خواہشات کو ختم کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو خلافت کے کاموں میں اتنے بزی رہتے تھے بہت، تو بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، سیلری دی جانے لگی۔ سارے مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ امیر المومنین اب کمائیں گے کہاں سے؟ بیت المال سے ان کی سیلری، منتھلی سیلری دی جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو سیلری مل رہی تھی، تنخواہ مل رہی تھی، لاتے تھے، گھر کا خرچہ ہو جاتا تھا، بس اس کے علاوہ نہیں تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ کبھی کچھ اچھی غذا کھا لو، کچھ اچھا کھانا کھا لو، سوکھا سوکھا کھا کر کے آپ کے بال دیکھو کیسے ہو گئے، آپ کا جسم کیسے ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا جانتے؟ وقت کے خلیفہ کہتے میری بیوی میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں اچھے غذا کھا لوں، اتنی تنخواہ نہیں آتی تھی کہ گھی خرید لیں، شہد خرید لیں۔ تو ان کی بیوی کہتی آپ ٹینشن مت لو، میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے ہیں، میں اس سے گھی لے کر کے آتی ہوں اور شہد لے کر کے آتی ہوں تاکہ تھوڑی نرم غذا آپ کھائیں گے، طاقت بھی آئے گی، اچھا لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ بیوی نے کہا جو آپ ہر منتھ سیلری لا کر کے دیتے ہیں، گھر کا خرچہ ہو جانے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں بچا کر کے رکھتی ہوں، سب عورتیں کرتی ہیں، ان کے چٹے جو ہے چلر وہ بچا لیتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان سے کہتے اچھا کتنا بچا کر کے رکھا ہے جس سے تم گھی لے کے آؤ گی اور شہد لے کے آؤ گی؟ وہ جا کر کے ایک پوٹلی پوری لے کر کے آتی کہ اتنے پیسے میرے پاس جمع ہوئے اور اس سے آپ جائیے بازار میں گھی اور شہد لے کر کے آئیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پوٹلی لیتے ہیں اور سیدھے بیت المال میں لے جا کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں موجود لوگوں سے کہتے ہیں میری تنخواہ کم کر دو، اتنی زیادہ آ رہی تھی، میری بیوی بچا کر کے رکھ رہی ہے، اس کا مطلب کہ زیادہ آ رہی تھی، اس کو کم کر دو۔ خواہشات کو جنہوں نے ختم کیا وہ اپنے سکون کے بادشاہ بنے تھے، اور ہمارے ہاں اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف مال میں نہیں ہے، ہر چیز میں،
ہر چیز میں خواہشات ہماری ایسی ہیں جو آڑے آتی ہیں۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ میچ دیکھنے کے لیے نوجوان بیٹھتا ہے، لیکن اسے آدھا گھنٹہ مسجد میں بھاری کیوں لگتا ہے، مشکل کیوں لگنے لگ جاتا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے اس کو کبھی بے چینی نہیں ہوتی، انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے۔ دل بیمار ہے، دل کو شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور شیطان کا یہ مرید بنا ہوا ہے۔ شیطانی جتنی چیزیں ہوں گی اس میں اس کا دل لگتا رہے گا، اور جہاں وہ اللہ کے راستے پر آئے گا اس کی بے چینی بڑھنے لگ جائے گی۔ اینزائٹی جو ہو گئی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی۔ یہ صرف اور صرف اس کا علاج ایک ہی چیز پر ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، اس کا علاج ایک ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ خواہشات کو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ہم قربان نہیں کر دیتے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تو تم مومن بھی نہیں ہو جب تک اپنی پوری خواہشات کو میرے مطابق نہ بنا دو۔ حضور کے چاہنے کے مطابق جب تک نہ بنایا جائے تب تک تو مومن بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں سے ایک اور خاص بات، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، یہ وہ نصیحت میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اکثر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتا ہم سے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری مایوسی کا علاج محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے۔ کہا 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، اور دوسری نصیحت ہے کہ کبھی رسول بننے کی بھی کوشش مت کرنا۔ مرید نے کہا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی خدا بننے کی کیسے کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا ہر آدمی کرتا ہے تقریباً، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا صرف خدا کی شان ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اور بندہ ہو کر کے یہ بھی سوچتا ہے میں جو چاہ دوں وہ پورا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کوشش میری طرف سے ہے، مکمل کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے دنیا میں، ایسا ضروری نہیں۔ اگر نوجوان اس چیز سے مایوس ہوتے ہیں تو آخر میں یوں سوچ لینا چاہیے میں تو انسان ہوں، میں انسان ہوں، خدا نہیں ہوں، کوشش کیا نہیں ہوا، مایوسی نہیں۔ تو یہ جو مایوسی آتی ہے وہ انزائٹی پیدا کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اور دوسرے ان سے پوچھا ان کے مرید نے رسول بننے کی کوشش نہ کرنا، آپ نے کہا اس لیے کہ صرف امت میں رسول ہیں جن کی مخالفت کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تم وہ بننے کی کوشش مت کرنا کہ کوئی میری مخالفت ہی نہیں کرے گا، کوئی میرے خلاف ہی نہیں بولے گا، جو تیرے خلاف بولے تو اس کو کافر سمجھ لے گا، یہ تیرے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اس بہتوں کے اندر ہے، سب کے اندر ہے۔ جتنی ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، اور جہاں کہیں ہماری برائی ہو گئی تو دشمنی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار اپنی تنقید، اپنا کرٹیسائز برداشت کرو۔ تمہارے دل کے اندر جو غرور آتا ہے، وہ تکبر آتا ہے، وہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری برائی کرتے ہیں۔
اگر ساری دنیا تمہاری اچھائی کرنے لگ جائے تو پھر تم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھو گے، تمہارے اندر بھی غرور اتنا آ جائے گا۔ تو یہ دنیا میں جینے کے بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں۔ بہرحال جو نقطہ میں لے کر کے چل رہا تھا، ہماری لمٹ کہیں پر ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو فارسی میں ایک بزرگ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ نے اچانک اعلان کر دیا کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک وزیر سے کہا کہ تجھے آج میں انعام دوں گا۔ کیا انعام دوں گا؟ کیا پرائز میں کیا ملنے والا ہے؟ کہا جا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے اور زمین پہ لکیر کھینچتا ہوا جا، شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جتنی زمین تو ایکوائر کرے گا وہ سب تیرے نام پر ہوگی، ایک دن کے اندر۔ توجہ سے سنیے آپ اس کو، پورا فری میں بادشاہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور صبح اس کو کہا جا رہا ہے کہ زمین کو ایکوائر کرنا، لکیر اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے جتنا راؤنڈ کرے گا، لیکن یہ شرط ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ختم کر دینا راؤنڈ، وہ تمہارے نام پر ہے۔ وہ نکلا لکڑی لے کر کے، ظاہر سی بات ہے فری میں جب کسی کو لینڈ مل رہی، وہ زمین مل رہی تو لکڑی لے کر کے بھاگتا رہا بھاگتا رہا بھاگتا رہا، پیچھے دیکھا اتنی زمین ایکوائر ہو چکی، اور آگے گیا، دوپہر تک بھاگا، جہاں تک بھاگ رہا تھا اس کی ہی زمین ہے۔ اس نے سوچا اور تھوڑا بھاگو اور تھوڑا بھاگو، دوپہر ہو گئی، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بھاگ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو واپس آنے کا خیال تھا، سوچا اور تھوڑا سا آگے، بعد میں پھر واپس آ کر کے اپنے پوائنٹ پر کمپلیٹ کر دوں گا۔ دوپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے لگ گیا، سوچا اب تو واپس اس پوائنٹ پہ جانا ہے۔ بادشاہ اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کتنی زمین ایکوائر کر رہا ہے، لیکن بادشاہ نے کہا ہے تو اس کو دے دے گا۔ واپس وہ جب آنے لگا تو ہانپنے لگ گیا، کیونکہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، دوڑ نہیں پا رہا ہے۔ پھر بھی جب کوئی چیز حاصل کرنا ہے آدمی تو دن بھی رات بھی سب لگا دیتا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف اتنی بڑی زمین آج میرے نام پر ہونے والی۔ شام ہو گئی، عصر آ گئی، لیکن ابھی پہنچا نہیں، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا نہیں۔ دوڑتے 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 جب قریب آیا تو دکھائی دے رہے تھے بادشاہ اور وزیر انتظار میں کھڑے، لیکن ادھر اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، دوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمت کر کے طاقت کر کے جتنا دوڑتا رہا، سورج ڈوبنے کو آ گیا بالکل، لیکن یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ کوشش کیا اور چھلانگ لگا کر کے پہنچنے کی، اور جا کر کے پہنچا، ادھر سورج ڈوب گیا، اور یہ اپنی لکڑی لا کر کے اس اسکوائر کو کمپلیٹ تو کر دیا، لیکن جیسے آیا وہاں زمین پر گر گیا بری طرح سے ہانپتا ہوا۔ پیچھے دیکھا بہت بڑی زمین، کتنے ایکڑ اس نے پورے دن بھر میں گھوم کر کے ایکوائر کیا۔ پوائنٹ پہ پہنچا، ٹھوکر کھا کے گرا اور سانس پھولتی رہی، لیکن قریب آ کر کے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی موت ہو چکی۔